جہنم یہ کیا ہے میرے پیارے ساتھی؟ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ جہنم ہے کیا چیز۔ آج کل گرمی کا موسم چل رہا ہے، ہمارے اتر پردیش میں کہیں کہیں پارا 44 اور 45 کے قریب چل رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو گرمی ہے یہ سورج کا نتیجہ ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرمی کی شدت کی وجہ کچھ اور بیان کی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اشتقت النار الی ربھا عز وجل، جہنم اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، جہنم اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت کرتی اور کہتی ہے کہ اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ غور کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے، جہنم کے اندر سینس بھی ہے، جہنم سانس بھی لیتی ہے۔ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی ہے، اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے، میں بہت زیادہ تنگی محسوس کر رہی ہوں، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ سال میں 2 مرتبہ جہنم سانس لیتی ہے۔ فَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ لوگوں جو بہت زیادہ گرمی تم محسوس کرتے ہو، یہ گرمی کیوں لگتی ہے؟ یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے لگتی ہے۔ اور جب دسمبر اور جنوری کا مہینہ آتا ہے اور بہت زیادہ جب ہمیں سردی محسوس ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہیں بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے تو وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہنم سانس لیتی ہے تو پارا 44 45 50 تک پہنچ جاتا ہے اور لو چلنے لگتی ہے اور گرمی سے لوگ بے حال ہو جاتے ہیں۔ جس جہنم کے سانس لینے پر دنیا کا کلائمیٹ بدل جائے، دنیا کا موسم بدل جائے، میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو وہ جہنم کتنی خطرناک ہے۔ آج افسوس کی بات ہے دنیا میں ہم گرمی سے بچنے کا بہت انتظام کرتے ہیں، اتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، موسم اچھا ہو گیا ہے۔ اگر موسم اچھا نہ ہوتا تو یہاں اسٹیج پر بھی انہوں نے پنکھے کا انتظام کیا ہوتا۔ آج اپنے گھروں میں ہم نے کولر اور اے سی کا انتظام کر کے رکھا ہے، ہم دنیا کی گرمی سے بچنے کا اتنا انتظام کرتے ہیں۔ اور لوگوں ذرا قرآن کھول کے پڑھو، جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ قرآن میں دیکھو، جہنم کیسی ہوگی، جہنم کی آگ کیسی ہوگی، جہنم کا کھانا کیسا ہوگا، جہنم کا بچھونا کیسا ہوگا۔ ذرا قرآن کی آیتوں کے اندر ذرا جہنم کو دیکھو میرے پیارے ساتھی۔ اور جہنم کے بارے میں اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد اور جاننے کے بعد بھی اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری نہیں کرتے، اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کا انتظام نہیں کرتے، میرے پیارے ساتھیوں ہم سے بڑا نادان کون ہوگا، ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان والوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ لوگ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہو، اپنی بیویوں کو بھی جلسے میں لے کے آئے ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلسے میں لے کے آئے ہو، اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہو، اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو۔ کیا تم یہ چاہو گے تمہارے بچے جہنم کی آگ میں جل جائیں؟ کیا تم یہ چاہو گے تمہاری بیویاں جہنم کی آگ میں جل جائیں؟ ابھی 2 دن پہلے میں بنارس میں تھا، میری چھوٹی چھوٹی بچیاں، ایک 12 سال کی بچی میری بڑی بیٹی، ایک 7 سال کی بیچ کی بیٹی، دونوں اسکول سے آتی ہیں۔ اتفاق سے جمعہ کا دن تھا، میں گھر پر تھا، بچیاں اسکول سے آئیں، میں نے دیکھا کہ سخت دھوپ میں سے آنے کی وجہ سے ان کا چہرہ بالکل لال ہو گیا ہے۔ ان کا چہرہ یہ بتا رہا ہے
کہ باہر بہت زیادہ گرمی ہے، بہت زیادہ دھوپ ہے، اور دھوپ میں سے وہ پھول جیسی بچیاں جب آتی ہیں، باپ کا دل گھبرا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی بچیوں کو اس حال میں دیکھ کر میرا بس نہیں چل رہا تھا، میں کیسے ان کو گرمی سے کیسے بچا دوں، میں کیسے اے سی کی ٹھنڈی ہوا ان کو دے دوں، میں کیسے ٹھنڈا پانی ان کو پلا دوں۔ وہ لوگوں جن بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو، جن کو دنیا کی گرمی سے بچانے کا اتنا انتظام کرتے ہو، وہ لوگوں، قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، وہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کا بھی انتظام کرو۔ ہم نے دنیا کی آگ دیکھی، پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے۔ دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے۔ جہنم کی آگ لکڑی اور کوئلے سے نہیں جلے گی۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ تو پتھروں سے جلے گی۔ جہنم کی آگ میں گندک کے پتھر ہوں گے جو جلنے کے بعد اور زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ اس جہنم کی آگ میں جہنمیوں کو جلایا جائے گا۔ دنیا میں کوئی جیل میں چلا گیا، جیل میں جانے کے بعد بھی بڑے بڑے وی آئی پی جو جیل میں جاتے ہیں، جیل میں ان کے لیے کولر کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، اے سی کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، جیل میں عیش و آرام کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس مجرم کی جیلر سے بنتی ہے تو جیلر اس کے لیے اچھا انتظام جیل کے اندر کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں جہنم کے اندر ایسا کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ یعصون اللہ ما امرہم، وہ لوگوں جہنم کے جو جیلر ہوں گے، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کریں گے، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو آرڈر دے گا۔ یہ ہے جہنم کی آگ۔ وہ لوگوں تم دنیا کی دولت کو کامیابی سمجھ کے بیٹھے ہو، او لوگوں تم دنیا کی شہرت کو کامیابی سمجھ کے بیٹھے ہو، تم بڑی بڑی بلڈنگوں کو کامیابی سمجھ کے بیٹھے ہو۔ اللہ کی قسم، دنیا میں اچھا مکان ملا ہو نہ ملا ہو، اچھی بیوی ملی ہو نہ ملی ہو، خوبصورت بیوی ملی ہو نہ ملی ہو، اچھا مکان رہنے کو، اچھا گھر ملا ہو نہ ملا ہو، کھانے کو ڈھنگ کا کھانا ملا ہو نہ ملا ہو، لیکن اگر کل اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ کر دیا گیا اے میرے بندے تو جہنم سے بچا لیا گیا، اے میرے بندے تو جنت میں ڈال دیا گیا، تو یہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ لوگوں کل قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جو جنت میں داخل کیا جائے گا وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ دنیا میں کروڑ پتی بن جاؤ، ارب پتی بن جاؤ، اگر اللہ کی عدالت میں جہنم سے نہیں بچ پائے تو میرے پیارے ساتھیوں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کامیاب اگر ہونا ہے تو جہنم کی آگ سے قیامت کے دن بچنا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ جہنم کیسی ہوگی؟ قرآن کا 30واں پارہ کھولیے، اللہ فرماتا ہے ان جہنم کانت مرصادا، وہ لوگوں جہنم انتظار کر رہی ہے، جہنم گھات میں بیٹھی ہے، جہنم تمہاری پرتیکشا کر رہی ہے، جہنم تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اے اللہ جہنم کس کا ویٹ کر رہی ہے، کس کا انتظار کر رہی ہے؟ فرمایا للطاغین مآبا، جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑتے ہیں، جو اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو حرام کام کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو ناحق کسی کو قتل کرتے ہیں۔ للطاغین مآبا، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے قانون کا النگھن کرنے والے ہیں، جو اللہ کی شریعت کو توڑنے والے ہیں، جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں۔ للطاغین مآبا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اے اللہ دنیا میں کوئی 7 سال کے لیے جیل جاتا ہے، کوئی 5 سال کے لیے جیل جاتا ہے، اے اللہ کیا جہنمی بھی کچھ سالوں کے لیے جیل میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، لابثین فیہا احقابا، جہنمی
जहन्नमी बहुत लंबे टाइम तक जहन्नम में रहेंगे। अगर काफिर है, अगर मुशरिक है, अगर कुफ्र करके दुनिया से गया, अगर शिर्क करके दुनिया से गया तो हमेशा हमेशा वो जहन्नम में रहेगा। अगर कुफ्र नहीं किया, अगर शिर्क नहीं किया तो वो भी ये न समझे कि थोड़ी देर के लिए जहन्नम में जाएगा। लाबिसीन फीहा अहकाबा, बहुत लंबे टाइम तक, बहुत लॉन्ग पीरियड तक वो जहन्नम में रहेगा। ऐ अल्लाह, जहन्नम में गर्मी बहुत ज्यादा लगेगी, और गर्मी जब ज्यादा लगे तो सबसे पहले इंसान ठंडा पानी तलाश करता है। हम लोग तकरीर करते हैं, गला बैठने का डर होता है, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि ठंडा पानी मिल जाए तो इंसान का दिल नहीं मानता है। प्यास लग जाए, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, कोई ठंडा पानी पी रहा है। ऐ अल्लाह, क्या जहन्नमियों को भी ठंडा पानी मिलेगा? फरमाया ला यदूक़ून फीहा बरदन वला शराबा। ओ लोगों, जहन्नम के अंदर न तो उनको ठंडक मिलेगी और न उनको पानी मिलेगा, इल्ला हमीमन व गस्साका, उनको खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, उनको पीप और मवाद पिलाया जाएगा। ये जहन्नम होगी मेरे प्यारे साथी। दाएं जानिब जो लोग कुर्सी पर हैं, बराहे करम अपनी अपनी कुर्सियां थोड़ा पीछे की जानिब कर लें ताकि खड़े हुए लोगों को बैठने में आसानी हो सके। चूंकि भीड़ काफी हो चुकी है, आप हजरात भीड़ का लिहाज रखते हुए तमाम लोग आराम से सुकून के साथ प्रोग्राम को सुने, इस बात की अपील की जाती है। थोड़ी सी गुंजाइश बना लें, जो लोग खड़े हैं उनको भी बैठने की जगह मिल जाए। जहन्नम कितनी गहरी होगी, आइए जरा उसको भी हदीस की रोशनी में देखते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, अचानक एक जोरदार आवाज आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अतदरूना मा हाज़ा, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो कि यह आवाज कैसी आई? सहाबा की आदत थी, जिस मसले की जानकारी नहीं होती थी उस मसले में टांग नहीं अड़ाते थे। आज हमारा नौजवान 4 किताबें पढ़ लेता है, 4 तकरीरें सुन लेता है, फतवा देने लगता है, उलमा से बेजार हो जाता है, कहता है उलमा की कोई जरूरत नहीं है, खुद फतवा देने लगता है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। वो लोगों, कान खोल के सुन लो, अपनी अपनी हदों में रहा करो, अपनी अपनी लिमिट में रहा करो। अगर आलिम नहीं हो तो आलिम बनने की कोशिश न करो, अगर मुफ्ती नहीं हो तो मुफ्ती बनने की कोशिश न करो। दीन के अंदर बगैर नॉलेज के कोई बात करना बहुत बड़ा गुनाह का काम है। नबी ने पूछा, है मेरे सहाबा, ये कैसी आवाज आ रही है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, अल्लाह ज्यादा जानता है, उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, हमें नहीं मालूम कि कैसी आवाज आ रही है। आपने फरमाया, हाजा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार मुंदु सबईन खरीफा, ऐ मेरे सहाबा, ये पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले गिराया गया था, और 70 साल के बाद जाकर के आज वो पत्थर जहन्नम की तह तक पहुंचा है। ओ लोगों, जहन्नम इतनी गहरी है, इतनी गहरी जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को डाला जाएगा। दुनिया में कभी आपने किसी को आग में जलते हुए देखा होगा? किसी की जली हुई लाश कभी आपने देखी होगी? शायद कमजोर दिल का आदमी तो देख भी नहीं पाएगा। जलने के बाद इंसान की बॉडी का क्या हाल होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। आज दुनिया में कहीं आग लग जाती है तो जो लाशें उसके अंदर से निकलती हैं, मेरे प्यारे साथियों, उन लाशों को देख करके लगता है कि ये आग कितनी खतरनाक चीज है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की आग में कोई जल के मर जाए, कोई जल जाए, किसी की बॉडी जल जाए तो उसकी बॉडी देखने के काबिल नहीं बचती है। अब जरा गौर करना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नारुकुम जुज़उम मिन सबईन जुज़अम मिन नारी जहन्नम, ओ लोगों, दुनिया की आग जहन्नम के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। जहन्नम की आग के अगर 70 हिस्से कर दिए जाएं तो 70 हिस्सों में से एक हिस्सा दुनिया की आग है। दुनिया की आग, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जब जहन्नम की आग जलाएगी, अल्लाह अकबर, उसके जलने की तकलीफ कैसी होगी, उसके जलने की अज़ियत कैसी होगी। दुनिया में इंसान एक बार जलता है,
اگر مر گیا، ایک بار جلنے کی تکلیف ہوئی، مر گیا، جہنم میں ایسا نہیں ہونے والا ہے، جہنم میں بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، او لوگوں جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ہم ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک بار جب ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی ہم نئی چمڑی ان کے اوپر چڑھا دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف کو محسوس کر سکے۔ وہ لوگوں جہنم میں بار بار جلایا جائے گا اور بار بار جلنے کی تکلیف محسوس ہوگی۔ دنیا میں کوئی آدمی مجرم ہے، اس کو پولیس مار پیٹ کر کے جیل میں لے کے جاتی ہے۔ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے ان کو کیسے لے کے جایا جائے گا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، او لوگوں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے رسول کا انکار کیا، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، ان کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا اور گروپ کی شکل میں جائیں گے۔ بے نمازیوں کا گروپ الگ ہوگا، شرابیوں کا گروپ الگ ہوگا، بے پردہ عورتوں کا گروپ الگ ہوگا، حرام خوروں کا گروپ الگ ہوگا، ان کو گروپ کی شکل میں لے کے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، اور جہنم کے داروغہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جہنمیوں کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا قرآن کی آیت تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، جہنمی کہیں گے اے فرشتوں ہمارے پاس رسول بھی آئے، تمہیں قرآن بھی پڑھ پڑھ کے سنایا گیا، مگر ہمارے اوپر تو اللہ نے مہر لگا دی تھی، ہم تو اللہ کی بات ہم نے نہیں مانی، ہم نے رسول کی بات نہیں مانی، اور آج ہم کو جہنم میں آنا پڑا۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا قرآن کہتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو دھکے دے دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، ان کو ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کیا جہنم میں کوئی پھل ملے گا؟ دنیا میں غریب آدمی بھی اپنے بچوں کے لیے اپنی کمائی سے انتظام کر کے موسم کا پھل لاتا ہے، میرے بچے بھی کیلا کھا لے، میرے بچے بھی آم کھا لے، میرے بچے بھی انار کھا لے۔ او لوگوں کیا جہنم کے اندر بھی کوئی پھل ملے گا؟ جی ہاں، جہنم کے اندر ایک پھل ملے گا، اس پھل کا نام کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم یغلی فی البطون یغلی کالمہل فی البطون کغلی الحمیم، جہنم کے اندر ایک پیڑ ہوگا، ایک پھل ہوگا جس کا نام زقوم ہوگا، اتنا خطرناک ہوگا، اتنا خطرناک وہ زقوم ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے لأفسدت ما بینہما، تو زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مزیدار چیزیں، جتنی بھی میٹھی چیزیں، جتنی بھی اچھی چیزیں، سب کا ذائقہ خراب ہو جائے گا، سب بدبودار بن جائیں گی، سب کڑوی کسیلی بن جائیں گی، اتنا خطرناک ہوگا زقوم کا درخت۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، قرآن کہتا ہے یہ زقوم گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ یہ جب جہنمی مجبور ہو کر کے زقوم کھائیں گے ان کے پیٹ میں جائے گا، ان کے پیٹ میں جائے گا اور ان کے پیٹ میں تلچھٹ کی طرح وہ کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، ان کے پیٹ میں جا کے مروڑ پیدا کرے گا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، یہ ان کا پھل ہوگا۔ وہ لوگوں
آج اپنے گھروں میں تم مٹن اور چکن کھاتے ہو, آج بڑے شوق سے تم بریانی کھاتے ہو, آج اپنے بچوں کے ساتھ طرح طرح کے فاسٹ فوڈ کھاتے ہو. کبھی سوچا ہے, کبھی غور کیا ہے, اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو جہنم میں کیا کیا کھانا پڑے گا؟ وہ لوگ اگر جہنم کی آگ سے اپنے دامن کو ہم نے نہیں بچایا تو جہنم میں کیا کھانے کو ملے گا؟ کبھی قرآن کھول کے پڑھو میرے ساتھیو. قرآن کا 30واں پارہ سورہ غاشیہ کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں جمعہ کی نماز میں. سورہ غاشیہ کی آیتیں ہر جمعہ کی نماز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں. لیس لہم طعام الا من ضریع, جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع, وہ کانٹے دار جھاڑی جب وہ کھائیں گے نہ ان کی بھوک مٹے گی, نہ ان کے اندر طاقت آئے گی, نہ ان کے بدن میں طاقت آئے گی, نہ ان کی بھوک اور پیاس مٹے گی. وہ مجبور ہو کر کے کانٹے دار جھاڑی کھائیں گے مگر اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جہنمیوں کا کھانا کیسا ہوگا میرے ساتھ؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ, جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, وہ بیچارہ ایک ایک بوند اپنے منہ میں ڈالے گا. جیسے بچے کو دوا پلاتے ہو, بچے کو ڈراپ کی شکل میں دوا پلاتے ہو, عربی میں ڈراپ کی شکل میں جب کوئی چیز پلائی جائے عربی میں اس کو یتجرع بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے جہنمی بھی اس پیاس کی شدت میں مجبور ہو کر کے اس کڑوے کسیلے پیپ اور مواد کو یتجرعہ, اس کو ایک ایک بوند اپنے منہ میں ڈالے گا. ولا یکاد یسیغہ, لیکن وہ اتنا کڑوا کسیلا ہوگا اس کو بیچارہ حلق کے نیچے اتار نہیں پائے گا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اور جہنمی ہر طرف سے موت اس کے پاس آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, مگر وہ مرے گا نہیں. بار بار اتنی تکلیف اس کو محسوس ہوگی, اس کو لگے گا کہ اب مر جاؤں گا, کام ختم ہو جائے گا, مگر جہنمی کو موت نہیں آئے گی. بار بار اللہ تعالیٰ جہنم میں سزائیں دے گا, وہ تڑپے گا, وہ چلائے گا, وہ موت کو پکارے گا, مگر موت اس کو نہیں نصیب ہوگی. جہنمیوں کو موت بھی نصیب نہیں ہوگی میرے ساتھ. جانتے ہو جہنم کا جو داروغہ ہوگا اس کا نام مالک ہوگا. جہنمی جہنم کے داروغہ سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی کہیں گے اے مالک, اے جہنم کے داروغہ, اپنے رب سے کہہ دو ہمارا کام تمام کر دے, ہمیں موت دے دے, ہمیں زندگی ہماری ختم کر دے. جہنم کا داروغہ کہے گا نہیں, تمہیں موت نہیں آئے گی, تمہیں ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو موت کو ایک دمبا کی شکل میں لائے گا, موت کو ایک دمبا کی شکل میں لایا جائے گا, اور موت کے گلے پہ چھری چلا دی جائے گی, اور موت کو موت دے دی جائے گی, اور آواز دی جائے گی یا اہل الجنت خلود لا موت, اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اب موت نہیں آئے گی. یا اہل النار خلود لا موت, اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے, اب موت نصیب نہیں ہوگی, موت نہیں آئے گی. دنیا میں جو لوگ جیل میں جاتے ہیں ان کا اپنا ایک ڈریس ہوتا ہے, قیدی کا ڈریس, اور قیدی کا کپڑا دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صاحب یہ مجرم ہے اور یہ جیل میں ہے, یہ قیدی ہے. قیدی اگر بھاگ بھی جائے گا قید سے, اس کے کپڑے سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ جیل سے بھاگا ہے. کیا جہنم کے اندر بھی کوئی ڈریس ہوگی؟ کیا جہنمیوں کو بھی کوئی کپڑا پہنایا جائے گا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے قطیت لہم ثیاب من نار, جہنمیوں کا بھی کپڑا تیار ہوگا. ان کا کپڑا کاٹن کا نہیں ہوگا, ان کا کپڑا اون کا نہیں ہوگا, ان کا کپڑا آگ کا کپڑا ہوگا. فالذین کفروا قطیت لہم ثیاب من نار, جہنمیوں کے لیے آگ کا کپڑا کاٹا جائے گا, آگ کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا. او لوگوں,
ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آگ کا کپڑا کیسا ہوگا، لیکن جہنمیوں کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ اے اللہ، کیا جہنمیوں کو کوئی بستر بھی ملے گا؟ کیا کوئی بچھونا بھی ملے گا؟ کیا کوئی بیڈ شیٹ بھی ملے گی؟ کیا کوئی چادر بھی ملے گی؟ فرمایا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنمیوں کو آگ کا کپڑا، ان کے لیے آگ بچھائی جائے گی، وہ آگ پر سوئیں گے اور آگ کو اوڑھیں گے، آگ ان کا بستر ہوگی اور آگ ان کی چادر ہوگی، آگ کی چادر ہوگی، آگ کا بچھونا ہوگا اور آگ کا کپڑا ہوگا۔ او لوگوں، ایسی جہنم کی آگ ہوگی۔ اور جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھائے گا، دیکھو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے زنا کیا، تم نے شراب پیا، تم بے پردہ گھومتی رہی، تم جہنم میں آ گئی۔ وہ سامنے دیکھو جنت ہے اور جنتی کیسے مزے لے رہے ہیں۔ جہنمیوں کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جائے گی جب وہ جہنمی جنتیوں کو اپنے سامنے دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے ہم تو یہاں بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور جنتی مزے لے رہے ہیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، قرآن کہتا ہے کہ جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے أَنَا فِيدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، او جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو بھی پلا دو، او مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اے جہنمیوں، اے جنتیوں تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو، تم تو جنت میں شہد بھی پی رہے ہو، تم تو جنت کی شراب بھی پی رہے ہو، تم تو جنت کی دودھ بھی پی رہے ہو، ہم کو جنت کی تھوڑا سا پانی ہم کو پلا دو، ہمیں جنت کی کچھ نعمتوں کا مزہ چکھا دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی کہیں گے اے جہنمیوں اب تم کو جنت کی کوئی نعمت نہیں مل سکتی ہے، جنت کی نعمتیں تمہارے اوپر حرام ہیں۔ او لوگو دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں کہیں آخرت میں جہنم کا سودا نہ کر لینا، کہیں دنیا کی عیاشی کے پیچھے بھاگ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار نہ بنا لینا۔ او لوگو جہنم کی اذیت ناقابل برداشت ہوگی۔ او میری پیاری بہنوں، میں نے دیکھا مین روڈ سے جب میں جلسے کے لیے اندر آیا بڑی بھیڑ لگی تھی، مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ نظر آ رہی تھی، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے خاص طور سے اس علاقے کے جلسوں میں دیکھتا ہوں بڑی بے پردگی ہوتی ہے، بہت بے پردگی ہوتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں عورتیں بغیر نقاب کے آ رہی ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، چہرہ کھول کے گھوم رہی ہیں، میک اپ کر کے آئی ہوئی ہیں، کریم پاؤڈر لگا کے آئی ہوئی ہیں، لڑکے بھی ٹہل رہے ہیں، لڑکیاں بھی ٹہل رہی ہیں۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، ان کی ماؤں سے کہنا چاہوں گا، او میری بہنوں جب تم دھوپ میں نکلتی ہو تو اپنے چہرے کو تم کسی اسکارف سے ڈھانپ لیتی ہو تاکہ دھوپ نہ لگے، دھوپ میں نکلتی ہو تو سن کریم لگا کے نکلتی ہو کہ کہیں سورج کی کرنیں تمہارے چہرے کو جھلسا نہ دیں۔ او میری پیاری بہنوں تم پردہ کیوں نہیں کرتی ہو، تم حجاب کیوں نہیں کرتی ہو، تم اپنے گھر سے چہرہ ڈھانپ کر کے کیوں نہیں نکلتی ہو؟ ارے جب دنیا کی دھوپ سے بچنے کے لیے تم اسکارف لگا سکتی ہو اور دنیا کی دھوپ سے بچنے کے لیے تم سن کریم لگا سکتی ہو تو جہنم کی آگ تو زیادہ خطرناک ہوگی۔ قرآن کہتا ہے قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی آپ فرما دیجئے جہنم کی آگ تو دنیا کی گرمی سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ او لوگوں دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے عورت اگر دوپٹہ اوڑھ سکتی ہے، عورت اگر اسکارف لگا سکتی ہے تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر کے کیوں نہیں نکل سکتی ہے؟ کیوں بے پردگی کرتی ہو میری ماں بہنوں؟ کیوں بے حیائی کرتی ہو میری بہنوں؟ یہ بے حیائی کہیں ایسا نہ ہو تمہیں مہنگی پڑ جائے، تمہیں بھاری پڑ جائے۔ قرآن کہتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، او میرے بندو میں تم کو ڈرا رہا ہوں جہنم کی آگ سے جو تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی۔ او چہرے پر فیس کریم لگانے والوں، وہ فیس واش سے منہ دھونے والوں، وہ اپنے چہرے کی کیئر کرنے والوں، وہ اپنی توچا کا خیال رکھنے والوں، جہنم کی آگ ان خوبصورت چہروں کو جلا کر کے بھسم کر دے گی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، او لوگو
جہنم کی آگ سے اپنے چہرے کو بچا لو، یہ تمہارے چہروں کو جھلسا دے گی، یہ تمہارے چہروں کی خوبصورتی کو برباد کر دے گی۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت کا دن ہوگا، بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس جلسے میں نیپال کے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، وہ نیپالی بھاشا جانتے ہوں گے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بنگال میں رہتے ہیں، وہاں بنگالی بھاشا بولی جاتی ہے۔ ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ سے بات کرے گا، لیس بینہ وبین ربہ ترجمان، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ جب بات کرے گا تو بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ڈائریکٹ بندہ اپنے رب کے سامنے حساب دے گا، بندہ اپنے رب سے بات کرے گا، بندہ دائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے گناہ نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اسے اپنے گناہ نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا النار فاتقوا النار، وہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگر اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو اپنے آپ کو بچا لو۔ وہ لوگوں تمہارے نبی کتنے درد کے ساتھ، کتنی تڑپ کے ساتھ تم سے اپیل کر رہے ہیں، تم کو حکم دے رہے ہیں، تم کو بتا رہے ہیں فاتقوا النار، وہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگر کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا اگر صدقہ کر کے اور اللہ کی راہ میں دان دے کر، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر کے بھی اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو میرے ساتھیوں۔ اب آئیے ذرا ہم کچھ ایسی چیزوں کو بھی دیکھیں جو جہنم کے اندر ہمیں لے کے جانے والی ہے۔ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کچھ ایسے اعمال کا بھی ہم جائزہ لیں اور تاکہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں جو ہمیں جہنم کی آگ میں لے کے جانے والی۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ میں لے کے جانے والا سب سے پہلا عمل اگر کوئی ہوگا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوگا۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا مانتا ہے، کسی اور کو بگڑی بنانے والا مانتا ہے، کسی اور کو اولاد دینے والا مانتا ہے، کسی اور کو داتا مانتا ہے، کسی اور کو دستگیر مانتا ہے، کسی اور کو غوث اعظم مانتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی پیڑ کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی پتھر کے آگے سجدہ کرتا ہے، کسی مزار اور قبر کے آگے سجدہ کرتا ہے، جو لال کالے پیلے دھاگے پہن کر کے اس پر اپنا بھروسہ کرتا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے، اللہ قرآن میں کہتا ہے انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ابھی اتر پردیش سے خبر ہم نے سنی، غالباً علی گڑھ کی خبر ہے کہ ایک مسلمان اپنی پوری فیملی کے ساتھ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں نے جب فوٹو دیکھا، ویڈیو دیکھا، اللہ کی قسم میرے دل میں ایک تکلیف پیدا ہوئی، ایک درد پیدا ہوا کہ کوئی باپ اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پھول جیسے بچوں کو جہنم کی آگ میں لے کے جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نیپال کی بارڈر کے قریب رہنے والے میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، زندگی میں کچھ کماؤ چاہے مت کماؤ، زندگی میں کوئی بچت کرو یا مت کرو، لیکن مرتے دم تک اپنے ایمان کو بچا لینا میرے ساتھیوں، اپنی توحید کو بچا لینا۔ اگر توحید کو بچا کے لے کے چلے گئے تو قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر دنیا کی ساری دولت کما لی اور توحید کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو میرے پیارے ساتھیوں یہ بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کرے گا، ان کو جہنم کی آگ میں جانا پڑے گا۔
اس لیے میرے پیارے ساتھیوں سب سے پہلی چیز جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے وہ یہی شرک ہے، اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دوسری چیز جہنم میں لے کے جانے والی دوسری چیز میرے پیارے ساتھیوں، ایک انسان اوپر سے تو مسلمان ہے، اوپر سے اپنا نام فیض خان بتا رہا ہے، اوپر سے اپنا نام سلیم بتا رہا ہے، اوپر سے اپنا نام شبنم خان بتا رہی ہے، لیکن وہ نیوز چینل پہ آ کے اور میڈیا پہ آ کے اور یوٹیوب پر آ کر کے اللہ کے نبی کو گالیاں دے رہا ہے، اسلام کو گالیاں دے رہی ہے، قرآن کو گالیاں دے رہی ہے۔ ایسے منافق لوگ بھی آج کل بہت پائے جا رہے ہیں، جو بظاہر تو مسلمان ہیں، ان کا نام تو مسلمانوں والا ہے، مگر وہ اسلام کے بڑے کٹر دشمن ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں، جو اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں مگر دل میں اسلام کے خلاف دشمنی پالے رہتے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق لوگ ہوں گے یہ جہنم کے اندر بھی سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نچلے کلاس میں ہوں گے، وہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ گہرائی میں ہوں گے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوں گے، یہ جہنم میں سب سے اندر ڈالے جائیں گے۔ اس لیے دوسری جو چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں جو جہنم میں لے کے جانے والی ہے وہ یہی نفاق ہے، اور اس نفاق کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی، آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین پہچان ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے ان تین چیزوں سے بچ کے رہے، ورنہ ڈر اس بات کا ہے کہ وہ بھی منافق بن سکتا ہے۔ تین چیزیں مسلمان کی پہچان نہیں ہے، تین چیزیں منافق کی پہچان ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا تُمِنَ خان، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ تین پہچان ہے منافقوں کی۔ کوئی سچا پکا مسلمان ان تین چیزوں میں کبھی ملوث نہیں ہوگا۔ ان تین چیزوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھو، جہنم میں لے کے جانے والی اور کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دیں گی، جو جہنم میں لے کے جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کون سی 7 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی نردوش کی ہتیا کرنا، کسی بے قصور کو قتل کرنا، اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، 5ویں چیز وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، اور 7ویں چیز فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کسی پاک دامن بے قصور عورت پر زنا کی تہمت لگانا، کسی پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانا، جھوٹا الزام لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی جہنم کی آگ میں لے کے جانے والا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جہنم میں لے کے جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 کام ایسے ہیں ان کے کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو جہنم کے اندر لے کے جانے والے ہیں۔ نمبر 1 مدمن الخمری، جو انسان شراب پیتا ہے، جو شراب کا عادی ہے۔ وہ نیپال کی بارڈر کے قریب رہنے والوں، مجھے معلوم ہے نیپال میں شراب بہت زیادہ عام ہے، خبردار اپنے آپ کو شراب سے بچا کے رکھنا، اپنے بچوں کو شراب سے بچا کے رکھنا، اپنی نوجوان نسل کو شراب سے بچا کے رکھنا، یہ شراب آپ کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ فرمایا مدمن الخمری، جو انسان شراب پیتا ہے، جو شراب کا عادی ہے، جو شراب کا رسیہ ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور دوسرا والعاق
को लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वाला, वो इंसान भी जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और नंबर 3, अद्दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, वो बेगैरत इंसान जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जिसकी जवान बेटी बेपर्दा बाजारों में घूमती हो और उसने अपनी बेटी को कभी मना न किया हो, जिसकी जवान बहन, जिसकी बीवी अपना चेहरा दिखा दिखा के अपनी हुस्न की नुमाइश करती हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। अद्दयूस, जिसकी बहन बेटी सोशल मीडिया पर अपने फोटो डालती हो, स्टेटस लगाती हो, इंस्टाग्राम पर फोटो डालती हो, स्नैपचैट पर फोटो डालती हो, और वो बाप और वो भाई अपनी बहन और बेटी को कभी मना न करता हो, उस बेगैरत इंसान को, उस बेगैरत बाप को, उस बेगैरत शौहर को भी जन्नत नसीब नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, जन्नत उसके ऊपर भी हराम है, वो भी जहन्नम में जाएगा। और आगे बढ़िए, जहन्नम के अंदर लेके जाने वाली 2 और चीजें आपके सामने बयान कर देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपनी उम्मत के 2 लोगों को देखा, 2 ऐसे लोग मेरी उम्मत में आएंगे, लम अरहुमा, जिनको मैंने नहीं देखा, यानी वो बाद के दौर में आएंगे, वो कयामत के पहले आएंगे। सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, मेरी उम्मत के अंदर 2 लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मैंने अभी उनको नहीं देखा, वो कयामत के पहले आएंगे। नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़ना बिल बकर यद्रिबूना बिहन्नास, ऐसे जालिम लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों पर जुल्म सितम करेंगे, वो लोगों पर अत्याचार करेंगे, वो लोगों को मारेंगे पीटेंगे। ऐसे जालिम लोग जहन्नम की आग में जाएंगे। और नंबर 2, वनिसाउन कासियातुन नारियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी। ओ मेरी प्यारी बहनों, मैं अपनी तरफ से एक जुमला नहीं बोलूंगा, सिर्फ हदीस का तर्जमा कर रहा हूं। अगर सीने में दिल है और दिल में ईमान है तो इस हदीस को सुन लेना और सुन करके गौर कर लेना, कहीं ये हदीस तुम्हारे ऊपर फिट तो नहीं बैठ रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वनिसाउन कासियातुन नारियातुन, ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहन करके नंगी होंगी, जो कपड़ा तो पहने होंगी लेकिन कपड़ा ऐसा होगा जिससे उनका शरीर नजर आएगा, कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट होगा, कपड़ा इतना चुस्त होगा, इतना टाइट होगा, उनका बदन नजर आएगा, वो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। मुमीलातुन, वो मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, खींचने वाली होगी। माइलातुन, और मटक मटक कर चलने वाली होगी। रुऊसुहुन्ना कास्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनका जो हेयर स्टाइल होगा वो ऊंट के कोहान के जैसा होगा। आपने फरमाया, ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रीहा, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। जन्नत की खुशबू बहुत दूर तक आएगी, मगर ऐसी औरतें जन्नत से इतनी दूर होंगी कि जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी। मेरी प्यारी बहनों, हदीस मैंने पढ़ के सुना दी, अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। अगर इस हदीस में जो पहचान बताई गई है, अगर किसी लड़की के अंदर, किसी औरत के अंदर ये पहचान पाई जाती है, वो सच्ची तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा कोशिश करे कि इस हदीस के अंदर वो शामिल न हो। मेरे प्यारे साथियों, अब एक आखिरी चीज, चूंकि घड़ी 12 बजा चुकी है, 12 बिल्कुल बजने वाला है, 12 बज चुके हैं और मुझे 7-8 घंटे का सफर करके बनारस जाना है। एक आखिरी पॉइंट बयान करके बात खत्म करूंगा कि जहन्नम में लेके जाने वाली एक और चीज जो कुरान हमें बताता है, उस पर आज ये गांव जो है, इसका नाम कसेरा उन गांव के इस इलाके के लोगों से मैं बात कहना चाहूंगा कि आज मस्जिदों का हमारे जो हाल है हम देख रहे हैं। एक एक गांव में 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं, मस्जिदें मौजूद हैं, नमाजियों की कमी है, नमाजी नहीं है। अब जरा कुरान का फैसला सुनिए, जहन्नम में कौन जाएगा। कुरान कहता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे,
تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تو جہنمی پہلا جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سعودی عرب کا وہ واقعہ کئی بار میں نے سنایا ہے تقریروں میں، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا اور نوجوان آن دا اسپاٹ انتقال کر گیا، اور انتقال کے پہلے جب آخری سانسیں چل رہی تھی، جب ٹریفک پولیس وہاں پہنچتی ہے اور دیکھا یہ نوجوان آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، ٹریفک پولیس نے کان لگا کے سنا تو وہ نوجوان مرتے ہوئے یہ کہہ کے جا رہا تھا سقر سقر سقر، اور یہ کہہ کے دم توڑ دیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ جب وہ ٹریفک پولیس والا اس کی ڈیڈ باڈی کو لے کے پہنچا ہے اور ایک عالم دین سے اس نے پوچھا کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ نوجوان بہت تیز سپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انتقال ہو گیا، اور مرنے کے پہلے یہ سقر سقر کیوں کہہ کے جا رہا تھا؟ اس عالم دین نے جواب دیا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان بے نمازی تھا، اور قرآن کہتا ہے جہنم کا ایک نام سقر ہوگا، اور سقر میں اور جہنم میں لے کے جانے والی ایک بہت بڑی چیز کیا ہوگی؟ انسان کا بے نمازی ہونا ہے۔ اور جب پتہ لگایا گیا تو واقعی میں وہ نوجوان بے نمازی تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کیجئے۔ یہ جلسے کر لینا اور جلسوں میں بھیڑ جٹا لینا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ کل جب ہم یہ سنیں کہ کسیرا کی اس دھرتی پر یہ پیام انسانیت کانفرنس کے نام سے جو پروگرام ہوا، اس پروگرام کا یہ اثر ہوا کہ بہت سارے بے نمازی ہو گئے، اور کل جب فجر کی اذان کی آواز آئے اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہو تو جہنم کی آگ کے بارے میں آج آپ نے جو سنا ہے، اس کی جو ہیبت اور اس کا جو ڈر آپ کے دلوں میں پیدا ہوا ہے، وہ ڈر اگر آپ کو اپنی نیت قربان کر کے مسجد کی صف میں پہنچا دے اور نماز میں آٹومیٹک آپ کی نیت کھل جائے تو میں سمجھوں گا میرے پیارے ساتھیوں یہ جلسہ کامیاب ہے، یہ کانفرنس کامیاب ہے، منتظمین کی محنت کامیاب ہے، اور علماء کا یہاں آنا کامیاب ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، رب العالمین ہمیں تو اپنی جہنم کی ہولناکیوں سے جس کا تذکرہ تو نے اپنی کتاب میں بار بار کیا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو بچا لے، اے اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں، اور ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے۔ جاتے جاتے ایک آخری بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ جہنم سے 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 مرتبہ اللہ سے دعا مانگ لیا کرو کہ اے اللہ تو جہنم سے ہم کو بچا لے۔ عربی میں نہیں آتی، اردو میں مانگ لو، اپنی زبان میں مانگ لو، اگر عربی میں پڑھ سکتے ہو پڑھ لو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر 3 بار آپ جہنم سے ڈیلی اگر اللہ کی پناہ طلب کریں گے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ تو بچا لے اس کو، تیرے بندہ بار بار جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ دعا کم سے کم 3 بار 24 گھنٹے میں ضرور پڑھا کرو۔ یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، خاموش زباں ہو جائے گی اس وقت کا عالم کیا ہوگا، ایک بار خطا گر ہو جائے 100 بار ادب سے توبہ کر، ایک بار خطا گر ہو جائے 100 بار ادب سے توبہ کر، ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، ایک اشک یہاں کا بہتر ہے، وہاں رونے کا عالم کیا ہوگا، کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، سوز جہنم کیا ہوگا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں،
آج کا یہ پروگرام جو غالباً کافی عرصے کے بعد اس گاؤں میں اور اس علاقے میں ہو رہا ہے، جلسے کے منتظمین کی ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں کی محنت کا اور اللہ کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ ہمارے عزیز دوست شیخ یاسین نصری صاحب جو برابر فون پر رابطے میں تھے، وہ ہم کو صبح انہوں نے اطلاع دی کہ موسم بہت اچھا نہیں ہے، کہیں کہیں بارش بھی ہوئی ہے۔ اب اس طریقے کا پروگرام کرنے والوں کے لیے اگر بارش ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ ان کے ارمانوں پر پانی پھر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد رہی ہے، بارش ہونے کے باوجود موسم اور خوبصورت ہو گیا، گرمی کی شدت کم ہوئی، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور مردوں اور عورتوں کی بہت بڑی تعداد آج کے اس جلسے میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں جلسے کے تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ اس پیام انسانیت کانفرنس میں آپ نے مجھے دعوت دی۔ میں اپنے عزیز دوست شیخ یاسین نصری حفظہ اللہ کا اور اسی طریقے سے ہمارے اس علاقے کی ایک بڑی اہم شخصیت شیخ امجد صاحب جو بہت اچھے شاعر بھی ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہ وہ ہمارے دوست ہیں جو برابر یاد رکھتے ہیں، اور اس علاقے کے پروگراموں میں میں اپنی مصروفیات کے باوجود ان حضرات کی دعوت پر شامل ہوتا ہوں۔ 8 گھنٹہ 8.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے میں آیا ہوں، اور تقریر کر کے فوراً نکلنا بھی ہے، صبح 7 بجے بنارس پہنچنا ہے۔ بڑا چیلنجنگ یہ سفر ہوتا ہے بائی روڈ، 16 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد 1 گھنٹے کی یا 1.25 گھنٹے کی تقریر کرنا ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ میں آیا ہوں، کھانا کھا کے فوراً آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ وقت بھی نہیں تھا، بہت جلدی مجھے اپنی گفتگو کو نپٹانا بھی ہے، نکلنا بھی ہے۔ موضوع ملا ہے جہنم کی ہولناکی۔ قد فاز فوزا عظیما، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ جس آگ کا ایندھن انسان ہو، اس آگ کا عالم کیا ہوگا۔ کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا۔ جس آگ کا ایندھن
انسان ہوں اس آگ کا عالم کیا ہوگا؟ جب روح کھینچے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟